سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا فضل، اس کا شکر ادا کر لیتے ہیں کہ اس کے فضل سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ توفیق دی کہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ ایک حدیث کے ساتھ اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے جنت کا راستہ آسان بنا دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہم کر رہے تھے سورہ بقرہ، آیت نمبر 20 تک کمپلیٹ ہو گیا تھا ہمارا، اور جب ہم نے قرآن مجید شروع کیا تھا تو لوگوں کے پہلے تو سورہ فاتحہ، اس میں بھی 3 لوگوں کے بارے میں ذکر آیا، ایک وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ وہی متقین، ظاہر سی بات ہے وہی ہوں گے جو کہ صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اسی سے ہی مدد چاہیں گے، اور پھر ولدالین، اور پھر مغضوب، یہ 3 لوگوں کا ذکر آیا۔ پھر ہم نے جب سورہ بقرہ کو اسٹارٹ کیا تو اس میں بھی 3 مختلف گروہوں کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، اور 3 مختلف گروہوں کے بارے میں، وہ 3 مختلف گروہ کون؟ متقین کے بارے میں پڑھا، کفار کے بارے میں، اور منافقین کے بارے میں پڑھا۔ تھوڑا سا اس کا ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ متقین کون ہیں۔ یہ اللہ کے خاص انعام یافتہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کرنے والے ہیں، قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب سماویہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، علم ہدایت پانے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ کفار کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے عذاب کے حقدار لوگ ہیں، یہ کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرنے والے ہیں، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی، اپنی خواہشات کے تابع لوگ ہیں یہ کفار، اور یہ تکبر کا شکار ہوئے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور یہ قرآن میں جا بجا منافقین کے بارے میں ارشادات ہیں کہ جویریہ یہ اللہ کی طرف سے جو آپ کفار کا ذکر کر رہی ہیں، تو متکبر ہم ان کو کیسے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تکبر کا ہی، ویسے تو منافقین کی کوالٹی میں آتا ہے کہ تکبر اور اناد کی وجہ سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اب بھی یہ کفار، تو تکبر کے لیے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ انہی کا ہے کفار کا، منافقین کا نہیں ہے، بلکہ میں وہی بس اسی کو میں ذرا ایکسپلین کرنا اس لیے چاہ رہی تھی۔ سوری میں نے آپ کو کاٹا بیچ میں۔ نہیں آپ سوری نہ کیا کریں، آپ بس بتا دیا کریں۔ جی نہیں اس میں یہ دیکھو، یعنی تکبر کا مطلب ہی ہوتا ہے بات نہ ماننا۔ جب انسان بات نہیں کسی کی مانتا نا، بس یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی، جو مجھے خود کافی بعد میں سمجھ آیا ہے جڑنے کے بعد، کہ تکبر کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ بات نہیں کسی کی مانے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی بات کریں اور یا میں آپ کو کوئی بات کہوں، کسی بھی طرح سے آپ لے لیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ بات صحیح بھی ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں مان رہی، تو یا میں نہیں آپ کی بات مان رہی حالانکہ وہ صحیح بھی ہے، تو اٹ مینس کہ I think I am better, why should I accept her opinion اور her order، ہے نا؟ مجھے کسی کی بات نہیں ماننی، یہی تکبر ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ جو ایک تو کیٹیگری وہ ہے نا جو ایمان والے ہیں، متقین، آپ نے ماشاءاللہ ان کی صفات ریویو ہمیں کرا دی، تو جنہوں نے وہ اس کو پیغام ان کو ملا، ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے بات،
لیکن جان بوجھ کے ہوں منع کریں کہ وائی شوڈ وی فالو ہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہوں فالو کر لیں، ان کے پیچھے کیوں چل پڑیں، ٹھیک ہے. تو وہ تکبر ہی تھا ان کا جس نے یعنی ان کو وہ ایمان لانے سے روک رکھا ایمان تھا. نہیں کرنا. بالکل، تو یہ کفار وہی تھے. اور ہوں پتہ ہے کیوں اس کو زیادہ ہے، کیونکہ ایک حدیث جو کوٹ کی جاتی ہے اس میں، اور بلکہ ہمارے ہاں جو مطلب ایک کانسیپٹ ہے جو شلوار اونچی کرنے کا مردوں کو کہا گیا، شلوار یعنی جو بھی جو ان کا ثوب ہے، جو بھی ان کا کپڑا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. ہوں تو اس کی جو ایکسپلینیشن مجھے دی جاتی تھی نا ان لوگوں کی طرف سے جو نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تکبر کی نشانی تھی. اور میں خود اس حدیث کو اسی طرح ایکسپلین کرتی رہی یعنی کچھ عرصہ. ہوں پھر شیخ صاحب ہوں کے ساتھ بات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ تکبر اصل میں یہی ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ نیچے نہ لٹکے مردوں کا جو بھی کپڑا ہے، ثوب ہے، جو بھی ہے، لیکن جو لٹکائے جان بوجھ کے تو وہی تکبر ہے کہ ہم نے نہیں بات مانی اور ہم لٹکا رہے ہیں، وہی تکبر ہے. یہ نہیں ہے کہ تکبر کی نشانی تھی وہ اس وقت، تو اس لیے کہا. اور جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی پرمیشن لی کہ میں اوپر تو کرتا ہوں لیکن وہ نیچے ہو جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ تم تکبر کی وجہ سے تو نہیں کرتے، یعنی تم ڈٹائی تو نہیں ہے تمہارے اندر کہ میں نے بات نہیں ماننی، رائٹ. پھر وہ ہوں ٹھیک ہے، لیکن جو مطلب بس نہیں ماننی تو اس لیے نیچے کرنا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے نیچے کریں گے، یہ مطلب ہے. تکبر کی نشانی نہیں تھی کپڑا نیچے کرنا. تو تب مجھے وہ کلیئر ہوا کہ اچھا واقعی تکبر کا مطلب ہے کہ بات نہیں ماننی. جیسے شیطان جو ابلیس کا انشاءاللہ آگے ذکر آ رہا ہے، شاید آج کے درس میں آئے یا نہ آئے، تو وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے کہا میں کیوں کروں، رائٹ. تو وہ تکبر کی، اللہ نے کہا کہ اس نے تکبر کیا، یہی تکبر ہے. جب بھی کوئی اتھارٹی، اسپیشلی اتھارٹی کی بات کرے، جب بھی وہ کوئی بات کہے اور اگلا بندہ نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے کسی کی بات ماننی ہے، وہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، تو وہ تکبر کرتا ہے. پھر تو جو بھی ٹھیک ہے. کافر تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو گویا انہوں نے تکبر کیا. چلیں اسی لیے ہم ان کو متکبر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اور جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے منافقین کی. منافق. اور منافقین، جی، منافقین کے لیے ہم نے قرآن میں بہت سی جگہ پر ارشاد ہے، اور منافقین کی جو ہم نے کیریکٹرز ان کے دیکھے وہ یہ کہ مطلب اب یہ تین ہی کیریکٹرز ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر ہم اپنے آپ کو کھڑا پا سکتے اللہ ہیں. اکبر. تو منافقین کے لیے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دھتکارے ہوئے شدید مطلب یہ بدترین اور مسلسل عذاب کے مستحق لوگ ہیں. یہ دوغلے لوگ ہوتے ہیں، دو روخے لوگ ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے مگر زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایمان والا کوئی عمل نہیں ہے ان کے اندر، کوئی ایسے صالح عمل نہیں ہے ان کے اندر، لیکن کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ جھوٹے اور دھوکہ باز لوگ ہیں. یہ شبہات، ڈاؤٹس بہت ہوتے ہیں ان کے اندر، یہ ان کو بہت فالو کرتے ہیں، انہی کے تابع ہوتے ہیں. فساد کرنے والے لوگ ہیں، مسلمانوں کو بے وقوف سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑانے والے ہیں. یہ علم اور عمل دونوں سے خالی لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جن کو کہا جاتا ہے نا سیلف آبسیسڈ یعنی خود پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیں یہ سرکش لوگ ہیں، بد اخلاق، بدتمیز، یہ جو منافقین تھے. اور یہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک تو ابھی قرآن مجید تو اب اسٹارٹنگ ہے، آگے دیکھتے ہیں ابھی منافقین کے بارے میں کیا کیا جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری ان پہ جو ہیں وہ امپوزڈ ہوتی ہیں. اور یہ ایمان والوں سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھنے والے لوگ ہیں. دنیاوی فائدوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں کہ بس دنیا کا فائدہ مل جائے. اور یہ بوقت ضرورت کام نہ آنے والے لوگ ہیں کہ اگر کام پڑے تو پھر دم دبا کے یہ بھاگ نکلتے ہیں. یہ تمام منافقین کی کچھ ایسے کیریکٹرسٹکس جو میں نے کہا کہ یہ بتا دیے جائیں. تو یہ آیت نمبر 20 تک یہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی. اب اور آگے جو ہے وہ جویریہ، جی جی جب بھی ہم منافق کی بات کریں تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھے سے اس کو بتا دیا، لیکن ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دو طرح کے منافق اسکالرز جو ہے نا
وہ کہتے ہیں کہ منافق کی 2 اقسام ہے، ٹھیک ہے، ایک اعتقادی منافق اور ایک جی، اور عملی عملی منافق، ٹھیک ہے۔ اب اعتقادی منافق کون ہوگا؟ جس کے اعتقاد میں ہاں، کچھ جس کے عقیدے ڈاؤٹس میں، ہوں، شک ہو، بالکل، عقیدے میں، یعنی ایمان وہ صرف اور صرف زبان سے اس نے اقرار کیا ہے اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ زبان سے تو وہ مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یقین ہے ہی نہیں۔ وہ صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو، یا جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ دنیاوی فائدوں کے حریص ہوتے ہیں، بس دنیاوی ان کو لالچ ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں، تو بس ان کو یہ پتا ہے کہ ٹھیک ہے بچ جائیں گے مسلمانوں سے بھی، جب مسلمانوں کو اسپیشلی پاور میں آتا دیکھ رہے ہیں، یا مسلمانوں کے اندر گھس کے ان کو نقصان، کیونکہ بغض رکھتے ہیں مسلمانوں سے، ہے نا، تو ان کو اندر گھس کے جیسے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں مسلم کمیونٹی میں، ہے نا، ویسے باہر سے نہیں پہنچا سکتے وہ، تو وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں صرف۔ آج بھی ایسی مثالیں ہیں، اللہ اکبر، بلکہ مجھے خیر بات ویسی لمبی چلی جائے گی، جو شاید میں نے شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ، رپورٹ ایک پڑھی کہ جو برمنگم میں باقاعدہ ایک مدرسہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، جہاں کرسچنز اور جیوز کو ٹریننگ دی جاتی تھی، وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کو سارے اسلامی علوم سکھا کے مسلمان کمیونٹی میں بھیجا گیا، اور وہاں پہ وہ مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ ایسی بھی چیزیں ہیں، ایسی بھی پلاننگز ہیں ان کی، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، کہ مسلمان شکل و صورت کا ایک بندہ ان کے اندر گھسا دو اور وہ جو ہے ان کے اندر تفرقہ پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ ان کے دلوں میں تو ایمان ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اعتقادی منافق ہیں، ان کے دل میں بالکل بھی یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیٹیگری اور یہاں پہ جو سورہ بقرہ کی آیات 20 تک آپ بات کریے، یہاں پہ انہی اعتقادی منافقین کی بات ہوئی ہے، اور بیچ میں پھر عملی منافق کا بھی اینڈ پہ ذکر آ گیا تھا۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے، اور یا پھر جو کچا ایمان اس کا وہی ہوتا ہے کہ کبھی اس کو لگتا ہے نہیں، جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی وہ مان لیتے ہیں اور کبھی وہ ان کو وہ پھر شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے بھی آپ نے کہا۔ اور عملی منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تو ایمان ہے، ٹھیک ہے، وہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے، لیکن جہاں ایکچولی پریکٹیکلی اسلام کے قوانین پہ، احکامات پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں وہ سستی کرتا ہے، اس کو بھی منافق کہہ رہے ہیں ہم، کیونکہ اس کو وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو وہ سستی کرتا ہے۔ جب آپ مان رہے ہو دل سے، زبان سے، تو پھر عمل میں سستی کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عملی منافقت ہے، اور یقیناً یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس کا عملی منافقت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی منافق، اعتقادی اور عملی، ہر طرح کی منافقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ پھر وہی بات ہے کہ اعتقادی منافق انشاءاللہ ہم نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن عملی منافقت کا ہم اپنے اندر جائزہ لیتے رہیں کہ کیا میں نماز میں سستی تو نہیں کر رہی، کیا میں باقی نیک اعمال میں سستی تو نہیں کر رہی، کیا میرا دل لگ رہا ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا اس کا تو اللہ کی یاد میں ہی دل لگے گا، اور اگر نہیں تو پھر وہ عملی منافقت کی جو ہے نا، وہ پھر کچھ چیزیں شامل ہو رہی ہیں ہمارے اندر۔ اگر ہمارا دل اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محفلوں میں نہیں لگتا تو پھر وہ عملی منافقت ہمارے اندر ہے، وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے، ٹھیک ہے، چلیں جزاک۔ جی اچھا، وہ بس میں بتا دوں ذرا ساری اپنی بہنوں کو، مس رفت کا کیونکہ گلا خراب تھا، اس وجہ سے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کر لو۔ مجھے پتا ہے مس اللہ رفت کو اکبر، صبح کے لیے سارے لوگ ماشاءاللہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو استغفر میں اللہ، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا ڈیفینیٹلی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، اور ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، ہم سارے سب ماشاءاللہ اتنا اچھا سارا کچھ بیان کرتی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ جیسی آواز اور آپ جیسا خلوص بولنے کا، بتانے کا، اور آپ جیسا علم جو ہے وہ ہم تک بھی ٹرانسفر ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے سے بہت اچھا، انشاءاللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، پلیز ایسے نہ کہیں، چلیں کنٹینیو کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔
بھیا کی. اچھا جی، اب وہ یہ جو تین اب لوگوں کے تذکرے آ گئے تین مختلف گروہوں کے بارے میں. اب آیت نمبر 21 سے ایک نیا رکوع اسٹارٹ ہو رہا ہے، مطلب 20 کے بعد ایک نیا رکوع اسٹارٹ ہو رہا ہے. اب تین لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کے بعد اب تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، چاہے وہ متقین ہوں، چاہے کفار ہوں یا منافقین ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، جس قسم کا بھی انسان ہے، سب کو ایک ہی دعوت دی جا رہی ہے، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام. اور یہ خطاب جو ہے وہ اب عام ہے، اور یہی جو ہے نا، یہی ہمارا پرپز آف لائف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا، کہ اے وہ لوگوں یا لوگوں بندگی اختیار کرو، عبادت کرو. ناسو یعنی اور عبدو یعنی عبادت بندگی اختیار کرو، عبادت کرو. ربکم، اپنے رب کی، ٹھیک ہے، اپنے رب کی، اس رب کی یا اپنے رب کی. اب کیا ہے؟ عبادت کرو. اب یہاں تھوڑی سی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ تمام لوگوں یعنی اے تمام انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور یہ پیغام صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ ہر نبی نے اپنی قوم کو سنایا. جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ان سب کو بتایا ہی، ان سب کو بنایا، مطلب ان سب کو بتایا، ان پیغمبر کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بنایا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ عبادت کے معنی کیا ہیں. معنی ہے عبادت کی کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ. اچھا، اور اسی کی غلامی اختیار کرو اور اسی کے بندے بن جاؤ، اپنے نفس کے بندے نہیں، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، اسی سے محبت کرو. اور سب سے زیادہ دل میں ہمارے اسی کی محبت ہو، اسی کی عزت ہو اور اسی کی اہمیت ہو. سب سے زیادہ ہمارے دل میں اسی کا خوف ہو. تو کیا معنی عبادت کو اور سمرائز کرتے ہیں کہ کیا ہے عبادت؟ اسی کی محبت ہمارے دل میں ہو، صرف اسی کا خوف ہو، اسی کی اطاعت ہو، اسی کی عزت سب سے زیادہ ہو. نمبر ایک وہی مطلوب ہو، اسی سے ہمیں مطلب ہو، وہی مقصود ہو، کوئی مقصد ہو تو وہی ہمارا مقصود منزل جسے ہوتا ہے نا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو. وہی محبوب ہو، یعنی سب سے بڑھ کر صرف اور صرف اسی کی چاہت ہو، اسی کی خاطر وہی ہمارا مقصد ہو، اسی کی طلب اور جستجو ہماری زندگی میں ہو، اسی سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اسی کا مقام ہو. اور یہ اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور پھر آگے آتا ہے الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور تم سے، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون. یہ اتنی خوبصورت آیات ہیں. میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی میں نے تفسیر سنی، نعمان علی خان کی اور ڈاکٹر اسرار احمد کی، وہ سارا کچھ ملا جلا کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. یہ مولانا مودودی کی کتاب میں سے میں نے پڑھا، اور یہ جو سعودی عرب کی بک ہے اس میں سے میں نے پڑھا. اور مطلب میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں ساری چیزوں کو ایک ساتھ، اتنی تفاسیر خوبصورت ہیں اس کی کہ میں کہتی ہوں کہ مطلب ٹائم آیات جو ہے نا آیات وہ ہی واقعی بہت خوبصورت آیات ہے. مطلب ایک ایک لفظ واقعی جیسے خوبصورت ہے. عبادت کو ایکسپلین کرنے جائیں، رب کو ایکسپلین ہاں کرنے جائیں، اور پیدائش اللہ نے بالکل میں بھی کیا، تو وہ بہت واقعی ٹائم چاہیے. سبحان اللہ. بالکل بالکل. تو اب ہمارا کیونکہ یہ جو ہم نے اسٹارٹ کیا مصرفت، کیونکہ جو رمضان والا دورہ قرآن ہوتا ہے، بس یہ ہوتا ہے، بس ٹارگیٹڈ وہ ہوتا ہے ہے نا ہاں. بھاگ دوڑ. لیکن یہ ٹائم ہم تھوڑا سا نا، میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا جب آپ بھی پڑھیں یا انشاءاللہ اور بھی بہنیں آئیں سنانے کے لیے، تو تھوڑا چیزوں کو ایمفسائز کر لیں، کیونکہ اب ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح ہے، ہم جو صحیح بھی ہے. کریں بس بہت اچھے سے پڑھیں. ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اور آتا ہے، رزق کے بارے میں بھی آتا ہے، تمہیں پیدا کیا اور کیوں عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا
اور یہ بہت بڑی ایک اگر سوچا جائے تو یہ بہت بڑی حکمت ہے اس کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا. یعنی اگر ہم انسان اپنی حقیقت پر غور کریں، اپنی حیثیت پر غور کریں تو ہم کیا تھے، کہ کیا ہم خود سے بن سکتے تھے، کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے، کوئی کسی کو پیدا کر سکتا تھا؟ تو خالق کون ہے؟ ہمارا اللہ. تو کیا ہے کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، نہ صرف تمہیں بنایا بلکہ تم سے پہلے، قبلکم، قبل کہتے ہیں پہلے، اور کم یعنی تم سے، یا تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور آج کے بعد جتنے لوگ آئیں گے وہ سب اللہ کی تخلیق سے ہی دنیا میں آئیں گے. تو جھک جاؤ اس کے آگے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کے جھکنے کا فائدہ تو اللہ کو نہیں ہے، یہ فائدہ ہمیں ہی ہے. اور کیوں جھکو، کیوں عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا یا ایھا الناس اعبدوا، تو کیوں عبادت کرو؟ تو اب یہ ہے اس کا جواب کیا ہے. آگے جواب بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا تم اس کی عبادت کرو، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ تو سب، ان سب نے مطلب آئے انہوں نے بھی عبادت کی، تو تم سب لوگوں نے عبادت کی. لعلکم، عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ. وقایا سے نا، وقایا کے وہ نون وقایا گرامر والوں کو یاد ہو گئی، یعنی وقی کیا ہوتا ہے، وقینا عذاب النار، میں بچا. تو یہ وہیں سے تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ ہمیں کس سے بچنا ہے؟ آگ سے بچنا ہے، ہمیں تباہ ہونے سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تباہ ہونے سے بچ جاؤ، تم اپنے برے انجام سے بچ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے مطلب آگ سے بچ جاؤ، جو جہنم کی آگ ہے تم اس سے بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو. اور ایک منٹ. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات میں فرماتا ہے، سورہ الذاریات کی آیت نمبر ہے 56، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پرپز آف لائف ہے. ہمارا جو پرپز آف لائف ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. تو ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اس آیت کے تھرو، آیت نمبر 21 سے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے ساتھ، ہمیں کس طرح سے عبادت کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے. ہم 24 گھنٹوں میں سے کتنی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر انسان اس مقصد کو سمجھ جائے، یا اس کو سمجھ نہ آئے، یا بھول جائے، اور سمجھ آتے ہوئے بھی بھول جائے، اس کی عبادت نہ کرے، تو اس کی زندگی بیکار اور بے مقصد ہے. اگر انسان اللہ کا بندہ نہ بنا تو کیا ہوگا؟ تو وہ اپنے نفس اور پھر شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. اور عبادت سے مراد، ایک بار اور ریکیپ کر دیتی ہوں، کہ عبادت سے مراد ایسی عبادت ہے جس میں انتہائی محبت اور تعظیم ہو، اور ساتھ میں خوف بھی ہو. ٹھیک ہے، جیسے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا عبادت ہے نا، عملی عبادت ہے. تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہی سب سے مین سالڈ عبادت تو یہی ہے جب ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر دوسری چیز کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ. جویریہ اگر میں یہاں پہ ایڈ کروں، جی جی پلیز پلیز. جیسے سورہ فاتحہ میں بھی مجھے یاد ہے جب ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس میں بھی آتا نا ایاک نعبد، تو وہاں پہ بھی مجھے یاد ہے کہ اچھی طرح میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا. کیونکہ جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہی ہیں، آپ نے عبادت میں ایک مثال دی نماز کی، ٹھیک ہے، تو میں ایڈ کروں گی کہ جیسے ابھی آپ نے آیت کوٹ کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت. جی جی وہ ٹھیک رہ ہے. گیا شاید. اچھا تو اب ہاں نہیں آپ نے کیا، آپ نے بتایا نا. میں یہ ہاں وہ سورہ الاسراء میں، اسراء میں ہے، سورہ الاسراء میں آتی ہے یہ. ہاں مجھے سورہ یاد نہیں ہے. سورہ الاسراء میں نہیں، مجھے بھی نہیں یاد آ رہی اس وقت.
نہیں چلو سورہ اسراء میں نہیں ہے، اینی ویز بہرحال آیت تو ہے، ٹھیک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو، دیکھو وما سے شروع ہو رہا ہے جویریا، یعنی اسٹرانگ جو وہ سینس ہوتے ہیں نا، وما اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وما خلقت میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدونی، سوائے 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 اس کے اپنی تو میری عبادت کریں، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا عبادت الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی معبود ہے۔ اسی طرح جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف، اگر میں اس کو emphasize کروں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اب مگر میں سوچوں کہ مطلب 24 گھنٹے یعنی ایک دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، تو صرف اور صرف عبادت کیسے کروں اللہ تعالیٰ کی، رائٹ؟ تو اس میں ہمیں اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ براڈ کرنا ہے کہ میرا ہر عمل اگر میں اللہ کی رضا کے لیے کریں، جیسے آپ کہتے ہیں نا وہی مطلوب ہو، وہی مقصود ہو، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، وہ میری عبادت ہے۔ ایون وہ میرا سوچنا بھی میری عبادت ہے، اگر میں کچھ سوچ رہی ہوں اچھا، ٹھیک ہے، میں جیسے یعنی آپ 24 گھنٹے چل پھر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ سونے سے پہلے آپ کے دھیان میں اللہ ہی تھا، آپ اللہ کے ذکر میں تھی، آپ اٹھی تو آپ نے اٹھتے ہی الحمدللہ کہا، تو وہ آپ کی پوری نیند جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور آپ سو رہی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جسم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور آپ اس کو آرام پہنچانے کا ذریعہ ہے، ظاہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اپنی انٹینشنز کو ڈائیورٹ کر لیں تو ہمارا ہر عمل، ہماری ہر وہ سوچ عبادت وہ بے شک عبادت ہے۔ تو پھر ہم شاید اس پہ وہ یعنی پورے تو یقیناً نہیں اتر سکتے، لیکن ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں، اس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی خوشنودی اس رب کی مقصود ہو، اس کو پہچاننے اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس کی خوشی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا ہر عمل سوچ وہی بات ہے، جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری ہم پہ یہ ڈالی ہے، گھر کے کام کر رہے ہیں، بچوں کے کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، سب کچھ عبادت ہو سکتا ہے کب؟ جب انٹینشن یہ ہوگی کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے، پھر وہ میری عبادت ہو جائے گی۔ ورنہ تو نماز بھی اگر میں اس لیے پڑھوں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، او مجھے فلانے کہہ دیا یا فلانے دیکھ، تو وہ نماز بھی عبادت نہیں ہوگی، جو بھی آپ کہہ رہی تھی بڑی سالڈ ہے اور یقیناً سالڈ ہے۔ جیسے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، فوراً آپ پہ جو اگلا ہی فرض ہے وہ اب وہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت معبود نہیں ہے، تو چلو آؤ پھر عبادت کرو، تو سب سے پہلے نماز ہی اس میں کہا، لیکن وہ نماز بھی اگر میری انٹینشن کچھ اور ہو جائے گی تو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں، رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انٹینشن کتنی امپورٹنٹ ہے۔ میں نماز بے شک 5 وقت کی پڑھ رہی ہوں، لیکن اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میری ریپیوٹ ذرا اچھی ہو جائے، رائٹ؟ تو وہ بالکل عبادت نہیں ہوگی بالکل۔ تو اور اس کے علاوہ چاہے جو ہے وہ مطلب اب جیسے ایک کانسیپٹ صرف ہے کہ رمضان ہے، اس میں انسان کو ذرا زیادہ ہوتا ہے قرآن پڑھنا، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں نا موسٹلی، جو کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، زکوٰۃ دے دی، یہ عبادت ہے۔ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ بھئی اگر میں اسکول میں ہوں، جیسے رائٹ ہم جاب میں ہے، ٹھیک ہے، تو میرا دل چاہے کہ اچھا میں کلاس میں بیٹھی ہوئی ہوں، چلو بچے پیپر کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا قرآن ہی پڑھ لوں۔ اب قرآن پڑھنا یقیناً عبادت ہے، لیکن اس وقت عبادت نہیں ہے، اس وقت تو خیانت ہو گئی، وہ کہ میں اپنی ڈیوٹی میں خیانت کر رہی ہوں، ہے نا؟ تو کس وقت کام، کیونکہ اس وقت میں اگر اپوائنٹڈ ہوں ایک کام پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے اپنی ڈیوٹی امانت داری سے کرنی ہے، اس وقت میرا وہ ویجیلنٹ ہونا عبادت ہوگی، نہ کہ قرآن پڑھنا عبادت ہوگی، رائٹ؟ تو عبادت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ایڈ کیا ماشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور ان کا، کیونکہ خالی قرآن تو نہیں نہ آیا، ایک اسوہ حسنہ بھی ساتھ آیا، ایک پریکٹیکل اگزامپل بھی ساتھ آئی، اس لیے ہمارے 24 گھنٹے عبادت ہو سکتے ہیں، لیکن اپنا لیں اس بے اسوہ شک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن کو جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھا دیا، اور سنت کو فالو کرتے ہوئے۔ ابھی آج بھی جیسے وہ ذی الحجہ کے سبحان اللہ مطلب الحمدللہ شروع ہونے والے ہیں دن، ہے نا؟ تو میں وہی سوچی تھی کہ اگلی قرآن کی کلاس ہماری انشاءاللہ ذی الحجہ کے دنوں میں ہی آئے گی
تو ذوالحجہ کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں. اور ایسی میں وہ سن رہی تھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ہی مارننگ میں, تو وہ یعنی ایک جو روزے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رکھے اس کو ہم فالو کریں گے. اگر ایک بندہ کہ نہیں میں پورا سال ہی روزے رکھوں گا تو وہ عبادت تو نہیں ہوگی. اس پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ, ہے نا, کیونکہ وہ آگے نہیں ہے ہمیں بڑھنا. اور ہر وہ چیز جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہوگا لیکن وہ سنت میں نہیں ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں نہیں ہے, تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے. کیونکہ جو اس کتاب کو ہمیں ایکسپلین کر کے اور پریکٹیکلی کر کے دکھانے والے ہیں, اس باؤنڈریز میں ہی ہم رہیں گے تو وہی عبادت ہوگی اور وہی نیک اعمال ہوں گے انشاءاللہ. جویریہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اور ہمارا بچاؤ اسی میں ہے. جو اگلا ہمارا آخری پارٹ تھا, یہ جو اگر ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں تو ہی یہ بچاؤ ہے, اسی میں ہمارا بچاؤ ہے. جیسے جویریہ نے کہا تباہی سے اور جہنم سے, ورنہ تو بس ہلاک ہو گئے. جی جویریہ کدھر انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. جی کال آ گئی تھی تو آواز بالکل ہی ہلکی ہو گئی تھی آپ کی. چلیں کنٹینیو کریں پلیز. اچھا جزاک اللہ. جی اچھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم, ابھی جیسے مسٹر فتح نے بھی بتا دیا کہ تاکہ تم بچ جاؤ, یعنی اللہ کی بات مانو. اللہ کی بات کیوں مانو؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور وہ اس نے تمہیں, کیا مطلب میں اپنے آپ کو ہی ملاؤں گی کہ وہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے. اور کیونکہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیز ہے نا, تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہمدرد ہے. جیسے کوئی بھی چیز جو ہم نے بنائی ہوتی ہے, سپوز کوئی کھانا بنایا ہوا ہوتا ہے یا کوئی چیز ایسی, ہم کوئی چیز خرید کے لے کر آتے ہیں, اس سے کتنی محبت ہوتی ہے, سب سے اچھا لگتا ہے. چاہے وہ جو چیز بنا رہے ہوں وہ اچھی نہ بنی ہو, لیکن وہ ایک خاص خوشی ہوتی ہے, چاہے اس کی کوالٹی کیسی بھی ہو, لیکن وہ ہمیں اچھی لگتی ہے. اور ہمارا رب جس نے ہمیں بنایا, وہ ہمارا خالق ہی نہیں, ہمیں پیدا ہی نہیں کیا اس نے, وہ ہمارا مالک بھی ہے. اور جب ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں نا, تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کیئرنگ ہو جاتے ہیں, اور ایسے ہی ہوتا ہے نا, بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں اور بہت زیادہ حق جتاتے ہیں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں, کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ وہی ہے, وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا. وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, رازق ہے, سب ضروریات کا پورا کرنے والا وہی ہے. لہٰذا ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. اس سے بڑھ کر, جیسے میں نے ابھی کہا کہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے, اس کی بات میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے, اس کو پلاتی ہے, اس کو گرمی سے بچاتی ہے, سردی سے بچاتی ہے. اور جو مائیں زیادہ پیار کرتی ہیں, ان دا سینس کہ انہیں آخرت میں جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑے, آگ کا سامنا نہ کرنا پڑے, وہ اپنے بچوں کو زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں. جیسے میں بیٹیوں کی ماں ہوں, مجھے لگتا ہے, مجھے ایسے فیل ہوتا ہے نہیں میری بچی باہر نکل رہی ہے تو اچھی طرح سے کورڈ کر کے نکلے, میری بچی گھر میں ہے تو اچھی طرح سے نماز پڑھے, وہ جو بھی چیزیں جو ایک ماں کر سکتی ہے, تو میں انہیں زیادہ, تو اسی طرح سے اللہ بھی ہمیں زیادہ مشقت میں ڈالتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم آگ سے بچ سکیں, تاکہ ہم اس جہنم سے بچ سکیں. اور ماں اپنے خط میں ڈالتی ہے, اس کو ڈانٹ ڈانٹ کے نماز پڑھانا, اس کو ڈانٹ ڈانٹ کے, اسپیشلی بیٹیوں کا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈانٹ کے اس کو کام کروانا, اور بیٹوں کی ماؤں کا مجھے اندازہ نہیں ہے بہرحال, لیکن وہ کیوں اپنے بچوں کو اس طرح کرتی ہیں؟ کیونکہ خیر خواہی چاہتی ہیں تاکہ آخرت کی بھلائیاں ملیں. لہٰذا وہ اللہ جس نے پیدا کیا, جس نے خلق کیا, اس کی ہر بات کو مانے, چاہے اس میں کڑک ہو, جیسے ہم ابھی پیچھے پڑھ آئے ہیں, چاہے اس میں گرج ہو, چاہے اس میں چمک ہو, چاہے وہ بات مشکل ہو, چاہے وہ بات آسان ہو, سب میں ہمارا بھلا ہی بھلا ہے. تو اس لیے عبادت کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ برے انجام سے, نقصان سے, ہلاکت سے, مصیبت سے بچ جاؤ, آخرت کی تکلیف سے بچ جاؤ. اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟
دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں تقوی نصیب ہوگا. اس میں نا ہم دونوں معنی لیں گے, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں تقوی بھی نصیب ہوگا, ایک تو ہم بچ بھی جائیں گے آخرت میں جہنم کے عذاب سے, اور دوسرا ہمیں دنیا میں تقوی نصیب ہوگا. ٹھیک ہے, تو دو معنی کون سے آ گئے؟ ایک ہے کہ بچ جاؤ اور دوسرا ہے کہ متقی بن جاؤ. کیونکہ جب انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے, اس کے اندر ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے, اس کے دل کے اندر پھر انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. جب متقی بن جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی, جنت ملے گی, اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فیوریٹ لوگوں کو ہی رکھے گا. ہم بھی جب کسی کو اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلاتے ہیں نا, تو جو ہمیں پسند ہوتے ہیں ہم انہیں کو بلاتے ہیں نا, ہماری مطلب مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو, وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں, ہم تبھی بلاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جنت میں صرف متقیوں کو ہی رکھے گا, اس نے اپنی جنت متقیوں کے لیے سجائی ہے. تو متقی کون ہے؟ وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی ایک تو محبت ملے گی, اللہ تعالیٰ کی جو اس نے جنت سجائی ہے اپنے متقی بندوں کے لیے, اللہم اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین, ہمیں جنت ملے گی. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. دیکھیں نا, ہم مسلمان ہیں اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں ہم سوالات کے جوابات کی تیاری کے لیے اتارے گئے اس دنیا میں, ہے نا, جو قبر کے سوالات ہیں اور جو آخرت کے سوالات ہیں, قیامت کے سوالات ہیں, اس کی تیاری کے لیے اتارے گئے ہیں. تو ہم پر آزمائشیں بھی آتی ہیں, کسی کو رزق کی تنگی ہے, کسی کے گھر میں ناچاکیاں ہیں, میاں شوہر میاں میں مطلب بیوی اور شوہر میں لڑائی ہوئی ہے, کسی کو مطلب کسی نہ کسی طرح سے سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی آزمائش میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ, اور جب وہ آزمائش گزر جاتی ہے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ آزمائش ہی آزمائش رہتی ہے, جب وہ گزر جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں, پھر یہی بات ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا آسان راستہ ہمارے لیے نکال دیا. کوئی بھی مشکل آتی ہے کیسے راستے نکال دیتا ہے. جب کوئی پرابلم آئے تو فوراً سوچیں, فوراً یہ سوچیں, یہ نہ سوچیں اس نے جادو کرا دیا, اس نے تعویذ کرا دیا, اس نے کالا کیا کہتے ہیں اس کو, کالا جادو کرا دیا, اس نے یہ کرا دیا, اس نے نظر لگا دی, اس نے حسد کر دیا. مانا کہ یہ بھی مطلب چیزیں ہیں, ان کا وجود ہے, لیکن سب سے پہلے کیا چیز دیکھنی ہے؟ سب سے پہلے چیز دیکھنی ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں میری طرف سے کیا غلطی ہوئی ہے. کہ جو ہے, کیونکہ قرآن شریف میں آتا ہے نا, قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہیں تمہارے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے. تو باہر نہیں دیکھیے, اندر دیکھیے, اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ دیکھیے کہ اس غلطی سے کیسے نکلا جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانیاں کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, اور وہ غلط کام چھوڑ دیجئے. سب کو پتا ہے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, اور جو قرآن سے جڑ جاتا ہے, جو اہل قرآن کی فہرست میں آ جاتا ہے, اس کو اور زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز ہم غلط کر رہے ہیں. تو اس کو چھوڑ دیجئے, اور غلط کام اللہ کے ڈر سے ہی چھوڑا جاتا ہے. جب بندہ متقی ہوتا ہے نا تبھی کام چھوڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جیسے کوئی ڈائبٹیز ہے, ڈائبٹیز کسی کو ہوئی, کوئی ڈائبٹک ہے, تو میٹھی چیز نہیں کھاتا وہ, کہ ایسا نہ ہو اب ڈائبٹیز چلی جا رہی ہے اس کی 400-500, ایسا نہ ہو تو میں مر جاؤں, ایسا نہ ہو میرے اوپر پیرالٹک جو ہے وہ اٹیک ہو جائے, ایسا نہ ہو مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے. کسی کو کینسر ہوتا ہے, نہیں یہ نہیں کھانا, کسی کو بیماری ہو جائے تو اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا. تو انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خوف ہے. اور جب کسی چیز سے ڈر لگتا ہے نا تب وہ بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحمان رحیم ہے, لیکن اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے, اور ڈر انسان سے بہت کچھ کراتا ہے, اسی سے تقوی پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم بچ جاؤ, ٹھیک ہے. اور عبادت کرو تو عبادت اس طرح سے کرو. اب ہر عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے من مانے طریقے سے تم عبادت کرتے رہو,
یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مطلب عبادت ایسی ہمیں کرنی چاہیے کہ عبادت اس طرح سے ہم کریں کہ جیسا طریقہ اللہ نے بتایا ہے اپنے مرضی کے طریقوں پر نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کریں تاکہ متقی بن جائیں۔ اور پھر مزید دلائل دیے گئے کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو، کیوں اپنے رب کی، اور پھر آپ کو سب کو ماشاءاللہ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں سارے یہ طریقہ کار پتہ چلے عبادت کے۔ تو عبادت ایسی نہیں ہے من مانا جو دل چاہے عبادت کرنی شروع کر دی، شب معراج میں بھی جاگ رہے ہیں تو شب برات میں بھی جاگ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان عبادت کی وجہ بتائی ہے کہ عبادت کیوں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اللہ کی عبادت کرو، کیوں اپنے رب کی عبادت کرو؟ تقویٰ اور عبادت، تقویٰ اور عبادت ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ تقویٰ آئے گا تو عبادت ہوگی، عبادت کریں گے ہم، اور عبادت کریں گے تو تقویٰ آئے گا۔ ہم یہ دونوں، میں سن رہی تھی ماشاءاللہ ایسے سبحان اللہ ایسی ایسی تفاسیر مفسرین نے کی ہے کہ میں تو اس کو سمرائز بھی نہیں کر سکتی کیونکہ کچھ ذہن میں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب تقویٰ آئے گا تو انشاءاللہ مشکلات دور ہوں گی، اور پھر جب مشکلات دور ہوں گی تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ انجام اچھا ہوگا۔ تو یہ تو ہماری ہوئی ایک آیت کی تفسیر۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری آیت پر۔ مس رفعت اگر آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہو تو آپ پلیز ایڈ کیجئے اس میں۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ وہی کی چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشن، میں علیحدہ کر کے پڑھ رہی ہوں، فراشن ویسے پڑھا جائے گا، فراشن یعنی کیا بنایا کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، تمہارے لیے بنایا، تم سب کے لیے بنایا، یعنی مطلب یہ ترجمہ میں کر رہی ہوں، مطلب ہم سب کے لیے بنایا بچھونا، یعنی وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے آرام دہ جگہ بنا دی۔ اور انسان کی تخلیق کیا ہے؟ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ایک مشکل کام جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمانوں کی تخلیق۔ اور یہ پتہ نہیں مصرفت اگر آپ کو یاد ہو، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ قرآن مجید میں وہ سورہ ہے نا ایک جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے زیادہ مشکل، انسان سے زیادہ مشکل تخلیق آسمان کا بنانا ہے، ایسی ہے مجھے انتم اشد، سورہ نبا نازعات، آم، انتم اشد انتم اشد خلقا ام السماء بناها، ہاں سورہ نازعات کی آیت ہے۔ کیا تم ہاں زیادہ جی بالکل، یا جی بتائیے گا۔ انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے، ام السماء بناها، یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ یعنی اتنی بڑی آسمان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ آسمان کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی تخلیق سے، یعنی انسانوں کی بالکل تخلیق سے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مطلب اب آگے یہ لا لگا ہوا ہے نا، یعنی کنٹینیوشن چل رہی ہے اس میں، جو آیت نمبر 21 اور 22 میں ہے، یعنی بات ختم نہیں ہوئی ہے 21 پہ، ابھی وہ چل رہی ہے کہ اب اور کس لیے تم اللہ کی عبادت کرو، تم کس لیے کرو عبادت؟ ایک تو وہ یہ عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے، آگ سے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اور چیزیں اللہ تعالیٰ بتا کہ یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے تو تم اس لیے میری عبادت کرو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا، اب یہ مجھے اس کا وہ یاد نہیں آ رہا، میں نے لکھا تھا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، کہ کیا ہم نے زمین کو، ہاں جی، کیا کہ کہہ کیا رہی ہم نے زمین، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنایا، الم مہاد یعنی نجعل وہ الارض مہادا، سورہ ہاں نبا کی آیت ہے، کیا زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ سونا نہیں بنایا، یعنی اس کو جھولے کی طرح نہیں بنایا، یعنی وہ جو بچوں کا کارٹ مہاد، ہوتا ہے ہاں نا اس مہدن، طرح، ہاں مہد، ہاں پنگوڑے کو کہتے ہیں، ہاں صحیح۔ ہاں پنگوڑا، ہاں کہ جو تمہیں لے کر چل بھی رہی ہے یہ زمین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا زمین جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے نا، گھوم رہی ہے۔ اگر اگر یہ زمین کہیں ایک جگہ، مطلب اللہ تعالیٰ اگر اس کا نظام درم برم کر دے تو کیا ہوگا، ہے نا؟ اب تم اس میں آرام سے سو رہے ہو، ہم سب کام اس میں کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو بنایا چھت. اب چھت سب سے مین چیز، جیسے ہم لوگ یہاں باہر رہنے والے ہیں یا پاکستان میں بھی ہیں کہ یہ ہوتا ہے، ہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے نا کہ یا اللہ ہمیں ایک چھت دے دے، بس یا اللہ ہمیں ایک چھت دے دے، کھانے پینے کا گزارا ہم کر ہی لیں گے، ہو ہی جائے گا، رزق کا مالک تو وہ ہے، وہ ہمیں کھلا پلا دے گئی، ہمیں بس اللہ تعالیٰ ایک چھت دے دے. تو سوچیں کہ یہ جو چھت ہے نا، یہ چھت انسان کو ایک پروٹیکشن دیتی ہے. اگر تھوڑی دیر سوچیں، اگر آسمان کا رنگ نظر ہی نہ آئے، صرف دھواں ہی دھواں دکھے، جیسے یہ سینڈ اسٹارم آتا ہے، آسمان نظر نہیں آتا، رات میں بھی آسمان نظر نہیں آتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے، فوگ سا ہوا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے بس جلدی سے، ایک دن دو دن تو بڑا اچھا لگتا ہے، واہ واہ ویری بیوٹیفل ویدر، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے. اور اگر روز ہی ایسا ہو تو کیسی فیلنگس ہوں گی. اور جب آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتے ہیں، دل کھل جاتا ہے. لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے، اب ذرا ان دونوں سچویشن کو کمپیئر کریں کہ اگر اب کچھ نظر نہ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر جو ہم یہ دو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہ خاص طور پر نعمتیں ہیں. باقی نعمتیں تو مطلب کن کن نعمتوں کا بیان کیا جائے، یہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں. اور آسمان اور زمین، ان دونوں چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جس نے تمہارے لیے زمین کو چھت بنا دیا، اس زمین کو اسپریڈ کر دیا، زمین پہ تم دیکھو کہاں کہاں لوگ پھیل گئے، آسمان کو چھت بنایا، اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. اور ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط تہیں بنائی ہے نا، 7 مضبوط یعنی اوپر آسمان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور ہم نے ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹڈ جو ہے، تمہیں پروٹیکشن دی، تمہیں اللہ، یہ آسمان جو ہے یہ پروٹیکشن دے رہا ہے. یہ کس نے بنایا؟ یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے. تو صرف تم اس کی عبادت کرو، صرف تم اسی کو مانو. اور آگے پھر ہم چلتے ہیں آگے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، انزلہ اور نازل کیا، من السمائی آسمان سے، مان فاخرج آسمان سے، مان یعنی مائع یعنی پانی. ٹھیک ہے. اب آسمان اور یہ جو سما ہے نا، تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ سما جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بلندی کی جگہ ہے جہاں پہ کلاؤڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس کی جگہ، اور پھر وہ سما ہم آسمان سے بھی لے سکتے ہیں، آسمان سے ماءن یعنی پانی. فاخرجا پس اخرجا فاخرجا پس نکالا بھی اس کے ساتھ، یعنی اس آسمان سے کیا، اس پانی سے کیا نکالا، من الثمراتی یعنی پھل نکالے، من مانے سے الثمراتی پھل نکالے، رزق لکم تمہارے لیے. دیکھیں پھر آ رہا ہے لکم تمہارے لیے. یہ ساری جو دنیا بنائی ہے نا، یہ کائنات بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے بنایا ہے. تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ تم میری عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ صرف اپنے نفس کے تم الہ کیوں بنے ہوئے ہو؟ تو من الثمرات رزق لکم یعنی فاخری پھلوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق نکالا. کسی اور کی عبادت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تجعلوا، فلا پس نہیں، تجعلوا تم سب بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا وانتم تعلمون یعنی کوئی اور شریک اور تم سب جانتے ہو. یعنی کسی اور کی عبادت مت کرو حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے پھل اللہ نے نکالے، سارا رزق اللہ نے دیا. سب مانتے ہیں نا، یہ سب مانتے ہیں، اوپر والا، سب سارے مذاہب والے اوپر والا ہی کہتے ہیں. تو جب یہ سارے کام اس کے ہیں، اس ایک رب العزت کے ہیں، تو عبادت بھی اس کی. ایاک نعبد، کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اسی نے ہم کو دیا. اللہ نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، اس کے احسان سب سے زیادہ ہیں. ہم پر سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق، ہم بال بال اپنے رب کے احسان مند ہیں. دوسرا احسان یہ ہے کہ جس زمین پر جس نے مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتارا، یہ اگر بستر کی طرح ہے نا، بستر یعنی ہم ابھی جعل لکم الارض فراشا، یعنی اس نے جو بستر بنایا، تو بستر سے ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں؟
تھکے ہارے ماندے بستر پہ ہی ٹوٹتے ہیں، چاہے بستر جیسا بھی ہو، آرام ملتا ہے، بستر نرم ہوتا ہے. لوگ تو گاؤں دیہات میں وہ جو کھردری چارپائی ہوتی ہے نا، وہ جو رسیوں کی بنی ہوتی ہے، اس پہ بھی سو جاتے ہیں، کانٹوں پہ بھی کہتے ہیں نیند آ جاتی ہے. تو بستر باعث سکون ہوتا ہے، بستر پر سوتے بھی ہیں، سکون بھی پاتے ہیں. اور آسمان کو، یہ اس کا احسان، تیسرا احسان، آسمان کو اس نے چھت بنایا جو ہمارے لیے باعث سکون ہے. زمین اور آسمان دونوں کو ہمارے لیے فائدے کی چیز بنایا، جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکون اور خوشی، کیونکہ بچھونا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی ہے. اللہ نے ہمارے لیے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے ہیں. پانی پی کر بھی انسان کو سکون ملتا ہے. دنیا جہاں کے مشروبات پی لیں، ہر طرح کا سوڈا پی کے دیکھ لیں، جو پانی سے سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے ملتا ہے؟ یہ اس کا احسان ہے. پھل کھا کر بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. آپ ذرا تھوڑے سے فروٹس کھا لیں، جو فروٹس نہیں کھاتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیسے زندہ رہتے ہیں، اگر فروٹس کھائیں تو کتنا سکون اندر تراوٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے یہ سب چیزیں ویریا ہمارے لیے باعث رحمت عبد الرحمان بیٹھا ہوا اور وہ آبجیکشن کر رہا ہے کیونکہ اس کو میں زبردستی ہیں. پانی پلاتی ہوں. کہتا ہے پانی سے کیسے سکون ملتا ہے؟ اللہ، اگر پانی عبد الرحمان تم پانی پینا شروع کر دو نا تو تم پھر ساری چیزیں بھول جاؤ گے. ٹھیک ہے، ایک بار دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ابھی تو وہ جتنا جتنا ضرورت ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی پورا ہو رہا ہے نا، یعنی پی رہے ہیں تو پورا ہو رہا ہے، احساس نہیں ہے. جب نہ ملے پھر ہاں، احساس ہوگا کہ ہاں اس کے بغیر، پھر وہ احساس کہتے ہیں نا ہوگا کھانے کے کہ بغیر بھی انسان زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر آپ جو ہے نا وہ نہیں زندہ رہ سکتے. نہیں زندہ رہ سکتے. سبحان بالکل، اللہ. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت باتیں ہیں مطلب. اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے باعث رحمت ہے. بارش نہیں برسے گی تو واٹر مطلب پوری زندگی، ہاں زندگی ہی رک جاتی ہے. عبد الرحمان دیکھو، انجمہ مس انجم نے بھی لکھا we are 80% water in our body itself. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ شکر ادا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ عبادت کرو، اور پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ للہ اندادوں، شریک نہ بناؤ کسی کو جو ہے وہ شرک نہ کرو، کسی کے ساتھ میرا شریک نہ بناؤ. اچھا جی، یہ بات ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں آگے کی آیت میں انشاءاللہ. اچھا، اس کی نا میں کہتی ہوں میں صفت اتنی ماشاءاللہ اتنی تفسیر ہے اس کی، میں سمرائز کروں. بہرحال ہاں کوئی کوشش بات کرتی نہیں، جتنا ہوتا ہے اتنا ہی کر لے، پھر اگلی دفعہ سے انشاءاللہ. ہوں. بہت زیادہ بتا رہی ہوں. نہیں نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے ایسے. نہیں نہیں، الحمدللہ. چلیں پھر شروع کرتے بات سمجھ آ جائے نا، ریپیٹیشن سے وہ دل میں بھی اترتی ہے اور نقش بھی ہو جاتی ہے ذہن پہ. باقی انشاءاللہ فیڈ بیک لے بھی لیں گے بعد میں. جی انشاءاللہ. اچھا جی، آگے جو آیت نمبر 21 اور 22 میں ہے، یہ آیت جو ہے نا یہ توحید پر دلالت کرتی ہے. کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسانوں کو مخاطب کر کے کہ میری عبادت کرو، اور یہ چیزیں ہیں، اس وجہ سے یہ میں نے تمہارے لیے کس لیے بنائی ہے، اس وجہ سے اب تم میری عبادت کرو، کسی اور کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ. آگے چلتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اچھا، یہاں پر بھی آیا ہے عبدنا. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب کسی شک میں. اور یہ ریب ہم شروع میں جو الف لام میم ہم نے شروع کیا تھا وہاں پر بھی آیا. مما نزلنا یعنی نزلنا ہم اس میں سے جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر. اور یہاں عبدنا کیوں آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یہاں نہیں آیا، کیونکہ سب سے خوبصورت عبادت کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اور کیسی عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کیا ہوتا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟
ٹھیک ہے. اور ہماری عبادت کس لیے ہوتی ہے؟ مزید کچھ لینے کے لیے. تبھی سجدے پہ سجدے، تبھی نمازوں پہ نمازیں. اور جو ماشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ امید کرتی ہوں تمام بہنیں بہت اچھی عبادت گزار خواتین ہیں، سب ماشاءاللہ بہت اچھی عبادت کرتی ہیں. یہاں عبدنا کا مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ عبد کو پھر کیسا ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کس لیے تھی. شکر گزاری کے طور پر یہی عبادت ہے. یہاں ان کو عبد کہا گیا ہے، اور عبادت کا وہی پسندیدہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر کوئی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹیمپ نہیں ہے، تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہمیں کس کے طریقے سے پتہ چلتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے. آگے آتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ، یہ میں نے پڑھ دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم شک کرتے ہو. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جو عربوں کے پاس جو ہے نا صرف ایک ہی چیز تھی، کہ ان کے پاس نا جو عربی دانی کہا جاتا ہے نا، یعنی عرب دان تھے، کلام جانتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے دیے کہ جادو کا جو ہے وہ توڑ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جس سے طب کا مقابلہ ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس نہ جادو تھا، نہ طب تھی. کیا تھا؟ عربی زبان کے ماہر تھے. تو اللہ نے ایسا کلام اتارا، سبحان اللہ، کہ ان کو بے زبانی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام اتارا کہ ان کو بے زبان کر دیا. تو اسی لیے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کیا کرتے تھے، یہ جو عرب تھے نا، یہ کہتے تھے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا قرآن ہے، یہ تو کسی جادوگر سے سیکھ کر آ گئے ہیں یا کسی عالم سے سیکھ کر آ گئے ہیں اور اب آ کر ہمیں سنا رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کسی بھی شک میں ہو، رائبن یعنی اس میں نکرہ کے اس میں آتا ہے، کسی بھی شک میں ہو جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، اپنے عبد پر، جو کہ بڑی خوبصورت آپ جس نے بندگی کی. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر بنا لاؤ کوئی بھی صورت اس جیسی، مِّن مِّثْلِهِ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم، جیسے سورہ یونس میں آتا ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بنا لو کوئی بھی ایک سورہ، کوئی بھی ایک آیت ہے کہ ایک سورہ ہے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں. سورہ ہود میں آتا ہے کہ پھر بنا لو کوئی بھی اس جیسی 2 سورہ. بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ پھر بنا لاؤ پھر تم کوئی ایسا قرآن. سورہ طور میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز تو بنا لو اس جیسی کوئی بات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈفرینٹ صورتوں میں کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تمہیں ہمارے بندے پر کوئی شک ہے، تو چلو ایک ہی سورہ لے آؤ، کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، یا 2 سورہ لے آؤ، یا کوئی قرآن لے آؤ، یا کوئی بات ہی لے آؤ، ایسی کوئی چیز لکھ کے تو دکھا دو. تو یہ توڑ تھا ان کا. جیسے ابھی میں نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا کہ اب اگر وہ اس شک میں ہے کہ یہ آپ کا گھڑا ہوا قرآن ہے تو پھر لے آئیں وہ. لیکن ایسی کوئی چیز بھی وہ نہیں لا سکے، اور لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی بھی نہ لا سکا، کیونکہ اس قرآن کے اندر الفاظ کا جو انتخاب ہے، اور یہ ہم جو ماشاءاللہ جتنی بہنیں گرامر والی ہیں یہ سب کو پتا ہوگا کہ ایک ایک لفظ میں کتنی خوبصورتی ہے. ہم تجوید کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کی صفات کا کیسے خیال کرنا ہے، اس کی ادائیگی کا کیسے خیال کرنا ہے. گرامیٹیکلی دیکھیں تو ایک لفظ سے کلمات نکل رہے ہیں، تو یہ کوئی بنا سکتا ہے؟ اس کی جو ترتیب ہے، قرآن مجید کی جو ترکیب ہے، جو جڑ گئے ہیں اس قرآن پاک سے، میں کہتی ہوں ان کی خوش قسمتی ہے. اور نہیں جڑے ہیں تو ان سب سے گزارش ہے کہ خدا رہے اس قرآن شریف سے، قرآن مجید سے جڑیے، اس کے 5 حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ کوششوں کو ضرور دیکھتا ہے. جو اس میں آپس کا ربط ہے، جو پیشین گویاں ہیں، جو معلومات ہے، خوبصورتی ہے، پڑھ کر انسان کا دل نہیں بھرتا. ہم ماشاءاللہ مصرفت کے ساتھ کتنی تیسری مرتبہ ہم نے دورہ قرآن ختم کیا. ہر بار ہر نئی چیز نظر آتی ہے، ہر بار، اور بار بار دل چاہتا ہے پڑھنے کا. اس کے اندر
ایک نغمگی ہے. آپ کسی قاری صاحب کا کسی قرآ کا آپ جو قرآن سنیں تو لگتا ہے بس کانوں میں بس سناتے چلے جائیں. اور ہم دوسری کتابوں کو لیں تو ایک سے دوسری مرتبہ پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا. مصبت کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں سن رہی ہوں. جی. اور قرآن جتنی مرتبہ پڑھا جائے، جتنی مرتبہ پڑھے کم ہے. ہر مرتبہ ایک نیا مطلب سمجھ آتا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں اس قرآن سے. اہل قرآن میں شامل فرمائے آمین یا رب العالمین. اور پھر یہ شک کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قرآن تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں. اور قرآن میں جہاں کہیں قسم کی بات آئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی کے لیے ہوتا ہے. قرآن جو ہے وہ گواہ ہے، حکمت والا قرآن، کہ آپ دراصل بھیجے ہوئے ہیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے. اور یہ قرآن جس پر تم کو شک ہے، یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا. ہمیں پتہ ہے یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا. اور کس زمانے میں نازل ہو؟ اس زمانے میں جب کہ کوئی مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بک فارم میں نہیں تھا نا، کیونکہ کوئی کاغذ ہی نہیں تھا، کوئی پریس نہیں تھا. جب بھی سورہ یا آیات نازل ہوتی تھی تو چمڑے پہ لکھا گیا، لکڑی پر لکھا گیا، ہڈیوں پر لکھا گیا. اگر جو بھی چیز ملتی تھی کاتبین وہی اس پر لکھ لیتے تھے. پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو بک فارم میں، آفیشیل بک فارم میں مطلب اس کو بھیجا گیا اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس کو بھجوایا گیا. یہ سب ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ پتہ ہوں گی. اور پھر اب دیکھیں ہمارے پاس رنگا رنگ اس میں چھپ کر آتا ہے خوبصورت قرآن، سبحان اللہ. اور پھر یہ اس دور کی بات ہے کہ اس دور میں مطلب 1400 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی اور آج تک اس میں ایک سبحان اللہ اس میں کوئی ایک تبدیلی نہیں آئی، نہ اس سے کوئی ایک لفظ نکلا ہے نہ داخل ہوا ہے. یہ قرآن گواہ ہے، اوریجنل سورس ہے یہ قرآن، جس پر یہ آیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اسے پیش کیا وہ سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ عباد اللہ کے لیے خالص نہ ہو اور جب تک کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ بتایا وہ اس کو فالو نہ کیا ہو، تو اس لیے ساتھ ہی رسالت کو بھی ثابت کر دیا ہے. یعنی آیت نمبر جو ہم نے 22 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا بتایا کہ میری عبادت تم لوگ کیوں کرو، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ رسالت کو ثابت کر دیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تم شک میں ہو، نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس امر میں تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لو. تم شک کرتے ہو ہمارے بندے پر، ہاں کتنی محبت ہے اس بات میں. آپ دینا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام رسول خود بھی آ سکتا تھا. آپ دینا ہمارے بندے پر تم شک کرتے ہو تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدْعُوا، یعنی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو نہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر سارے اپنے گواہوں کو بلا لو، جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے تم دکھا دو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کے معنی کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ. اب مدینے میں پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم بنا کے لے آؤ. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 24 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، میں پورا پڑھ دیتی ہوں پھر ایک ساتھ اس کا ترجمہ کر دوں گی. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم کہتے ہو نا کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، گھڑا ہوا ہے، تو تم پھر بنا کے لے آؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا. اور اللہ تعالیٰ آگے پھر فرما رہا ہے اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے. تو ڈرو اس آگ سے، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یعنی اگر تم نے ایسا نہ کیا، سوری ہاں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور ہرگز، میں غلط پڑھ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ولن یعنی لن جو ہے وہ مطلب انفورسمنٹ کے لیے کہ ہرگز تم نہیں کر سکو گے. قرآن میں آتا ہے کہ خواہ تم ایک دوسرے کے مددگار بن بھی جاؤ تب بھی یہ نہیں کر سکو گے، یعنی ایسی کتاب. تو پھر اگر تم باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے اس کی مخالفت سے، اس کی دشمنی سے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ، یعنی آگ سے ڈرو. کون سی آگ؟ الَّتِی وَالْحِجَارَةَ، الَّتِی وَالْحِجَارَةَ یعنی الَّتِی الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ، وقود وقودها ہوگی، الناس، ہاں، وقودها ایندھن الناس ہوگا اس کا. والحجارہ، ہاں وہ ایندھن ہوگا. اب ذرا ایندھن کی بات سنیں، اتنی کوئی خوبصورت بات ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ جو بھی میں نے سنا میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کہ اگر انسان اس میں بطور انسان کی پہلے بات کر لیں، دو چیزیں جہنم میں ڈالی جائیں گی، ایک انسان اور دوسرے پتھر. ٹھیک ہے، پہلے انسان کی بات کرتے ہیں کہ انسان اس میں بطور فیول کام کریں گے، پیٹرول کام کریں گے. اب ذرا انسان کے جسم کا ملاحظہ فرمائیے. انسان کے جسم پر کیا ہے؟ بال، اور بال بہت تیزی سے جھڑتے ہیں. انسان کے اندر کیا ہے؟ فیٹس، چربی، جسے ہم آئل کہتے ہیں سادہ معنوں میں. یہ دیر تک جلتی رہتی ہے، چربی دیر تک جلتی رہتی ہے نا، پگھلتی کم، مطلب پگھلنے میں اس کو بہت ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فیول ہے. اور پھر کیا ہے ہمارے جسم کے اندر؟ ہڈیاں. اور ہڈیاں کس چیز سے بنی ہیں؟ جو بونس ہیں یہ بنی ہے کیلشیم سے، چونے سے. اور چونے میں اگر پانی ڈالیں نا تو دیکھیں گے ہم کیا نکلتی ہے؟ حرارت. اکثر جو لوگ پان کھاتے ہیں نا، یہاں پہ تو خیر موقع ہی نہیں ملتا، پان کھاتے ہیں تو وہ زبان جو ہے وہ کٹ جاتی ہے چونے کی وجہ سے، تو وہ حرارت سے زبان کٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کے اندر ہوتا ہے فاسفورس. تو یہ پانی میں مطلب آگ میں ڈالتے ہی یہ مزید بھڑکے گی، حرارت نکلے گی نا. اور فاسفورس یہ وہ مادہ ہوتا ہے جو دیا سلائی، جو میچ اسٹک ہوتی ہے نا، ماچس، اس کے اوپر چھوٹا سا براؤن سا لگا ہوتا ہے نا، جس کو آپ رگڑتے ہیں ماچس کی ڈبی کے اوپر، تو یہ فاسفورس ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہے اور ہمارے بلڈ میں ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دم بھڑک اٹھتا ہے. تو قرآن کی مخالفت کا، استغفر اللہ، قرآن کی مخالفت کا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین، اللہم لا تجعلنا منہم. تو یہ ایک دم بھڑک اٹھتا ہے. تو قرآن کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ آگ. فاتقوا النار، اللہ کیسی ہے وہ آگ؟ جس میں انسان فیول کا کام کریں گے، پیٹرول کا کام کریں گے. وقود یعنی انسانوں کو جب آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ کم نہیں ہوگی، آگ اور بھڑکے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو ورنہ یہ ملے گا تمہیں. پھر آگے آتا ہے ہجارہ. ہجارہ کہتے ہیں پتھر کو، ہجر کی جمع مکسر ہوگی ہے ہجارتن. ٹھیک ہے، پتھر کو کہتے ہیں. اور یہ گندھک کے پتھر ہوتے ہیں، سلفر کے بنے ہوتے ہیں، یہ جو جن کو ہندو لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، بدھسٹ جو ہوتے ہیں، تو یہ سلفر ہیں. یہ وہ پتھر ہیں جب وہ خوب بھڑکیں گے. ٹھیک ہے. اور انسان بھی خوب بھڑکیں گے. یہ سلفر کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے نا، یہ بھی گرم ہوتا ہے. تو یہ سلفر، اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے. وہ پتھر بھی، جب یہ پتھر بھی بھڑکیں گے اور انسان بھی خوب بھڑکیں گے. وَيَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. تو یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دراصل ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر لا الہ الا اللہ کا سبق دیتی ہیں کہ صرف اللہ کو الہ مانو، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانو. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رسول تھے یا نہیں، اس کے لیے گواہی اس دور میں بھی جو گواہی دی یہ قرآن تھا، اور آج بھی کیا ہے، یہ قرآن گواہی دیتا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان جو آج معیار ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سے لوگ صرف اللہ کو مانتے ہیں، لیکن صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے جبکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے، کلمے کے دوسرے حصے کو نہ مانے۔ اللہ کی عبادت کے لیے دلیل کیا دی گئی کہ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں بنایا، تمہارا رزق اتارا، آسمان زمین بنائے، وہ ہے اللہ تمہارا معبود۔ اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول ہونے کی دلیل کیا؟ یہ ہمیں قرآن دے رہا ہے کی دلیل جو ہے وہ ہمیں یہ جو ہے وہ یہ قرآن پاک، قرآن مجید میں ہمیں ہم مل نے رہی ہے۔ بندے پہ اتاری ہے یہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ نے اپنے بندے پیغمبر ہے۔ ہاں ہاں بالکل۔ اور جیسے بالکل وہ کہ پیغمبر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا، تو بس ایسے ہی مجھے ایک کانسیپٹ ذہن میں آ گیا جو آج کل بہت سارے لوگوں کا ہے، اور میں حیران ہوں اس کانسیپٹ پہ کہ یعنی ان کو لگتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی جو کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں یا جو بھی مطلب نان مسلمز ہیں، اہل کتاب، چلے نان مسلم باقیوں کو چھوڑو، کرسچنز اور بلکہ ایون کچھ تو اللہ معاف کرے اتنا دل کٹتا ہے بات کرتے ہوئے، کچھ تو ایون ہندوؤں کو بھی کہ مطلب وہ اتنے اچھے ہیں، رائٹ؟ اور واقعی اخلاق میں، کردار میں بھی چلو کہہ لو کہ کچھ یہودی، عیسائی اور بت پرست جو ہیں وہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں، اور ان کے اندر وہ ایک اللہ کو ماننے کا اپنے اپنے حساب سے ہے نا، اس طرح توحید کو تو نہیں مانیں گے جس طرح اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے، اپنے اپنے حساب سے وہ ایک اللہ کو مان رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر ریلیجن جو ہے وہ ایک اوپر والے پہ وہ اس کے ماننے والے بلیو کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے یا ایک گروپ آف پیپل ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ جنت میں جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو، اللہ کی رحمت سے کچھ نہیں ہے۔ بہت ہی میں پریشان ہوتی ہوں اس کانسیپٹ کو دیکھ کے مسلمانوں کے اندر، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ایسا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پرپز ہی ختم ہو گیا، وہ کیوں انہوں نے اپنی زندگی کے 23 سال کپا دیے لوگوں کو کہنے میں کہ یہ بتوں کو چھوڑ دو، اور عیسائیوں اور یہودیوں کے جو وہ ڈائلاگز ان کے ہوئے، اور سورہ یعنی جو ہم آل عمران میں انشاءاللہ پڑھیں گے، جو نجران کا وفد آیا، اور مطلب کہ عیسائی تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، یہودی تھے نا، کیوں دعوت دیتے تھے آپ ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا دعوت دینے کا پھر، مطلب اتنی مجھے حیرانی بالکل ہوتی ہے کہ جو ہے وہ یہ اور میں نے آپ کو بتایا جویریہ، مطلب میں نے نا اس کو یہ سروے کیا تھا، میں نے ایک کوسچنر بنا کے اپنا جو سرکل ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کا ہے اس میں نے یہ ڈالا تھا کہ کیا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے آج کے دور میں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو اس میں سے کافی لوگوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ بھائی ہم کتنی غلط فہمی میں پڑے ہوئے اللہ کی رحمت کے بارے میں، کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، میرا جو یہ نہیں اسٹیٹمنٹ ہے بالکل آپ ابھی میں موجود ہیں لوگ، ان ہاں کا ماشاءاللہ بہت اوپینین ہے، ہاں ہاں بالکل بالکل اپنے اوپینین کو انشاءاللہ ضرور آگاہ اس کرتے ہیں۔ کا ہاں بھی ریکارڈنگ انشاءاللہ میں وائنڈ اپ کرتی ہوں، تو اس میں ضرور اوپینین لوں گی سب کا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مطلب مکمل ہی نہیں ہوتا ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے ماننا ہے، اس اللہ کو انٹروڈیوس کس نے کرایا، اس کی صفات کس نے بتائی، اس کی عبادت کا کہ وہ کس نے بتایا، اور جو ہم آج بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بات کریں وہ کس پر اتری تھی اور کس کے ذریعے ہم تک اس کو اور کیسے مسٹر فت کیا جا یہاں سکتا ہے۔ بالکل بالکل، اور یہاں پہ مطلب صاف صاف اللہ تعالیٰ فرما بھی رہا ہے نا کہ اگر تم شک میں ہو تو سورہ کے بارے میں، لیکن پھر بھی مطلب تم شک میں، سورہ نہیں اگر یہ قرآن لیکن آیا تو اس بندے کے تھرو ہی ہے نا، اس کے تو تھرو ہی اس کا آیا، انکار بالکل کیسے کرنا، اس کا انکار کریں گے اس تو کا قرآن انکار کو کیسے کرنا، مانیں گے؟ ایگزیکٹلی۔ قرآن کو اور کیسے مانیں گے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم اپنے کندھوں سے نا یہ ذمہ داری اتارنا چاہتے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ ہے، میں اور آپ جو بلیورز ہیں اس قرآن کے، جو ہم ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اس کتاب پر بھی، ہمارے کندھوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔
بالکل بالکل مطلب اور 100% اور ٹرو. یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی مطلب پریشان کرنے والی ذمہ داری ہے کہ میں کر کیا رہی ہوں. میں تو آج خود ہی نہیں سمجھ رہی تو میں نے دوسروں کو کیا دینا ہے یہ. میرے میرے کندھوں پہ، میں اگر قرآن کی ماننے والی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اپنے آپ کو کہتی ہوں، تو مجھے نہ صرف خود سمجھنا ہے بلکہ میرے ارد گرد کے لوگوں میں سے کون ایسا ہے جس کے پاس یہ قرآن نہیں ہے، مجھے اس کو دینا ہے، مجھے اس کو پھیلانا ہے. اور اب شاید میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتی، تب میں سوچتی ہوں اچھا نہیں بھی کوئی بات نہیں، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں بھی ایمان رکھتا، قرآن پہ نہیں بھی رکھتا، وہ عیسائی بھی ہے، وہ یہودی بھی ہے، وہ بت پرست بھی ہے، تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے بھی، تو مجھے کیا پرابلم ہے پھر؟ کیوں میں ان کو تبلیغ کروں؟ کیوں کہاں اسلام جو ہے نا وہ تبلیغی دین رہ جائے گا پھر؟ دیر از نو. تو شاید ہم اپنی ذمہ داریوں کو، اور ایسی ایک ویڈیو میں مطلب دیکھ رہی تھی، وہ کسی نے، میرے کزن نے شیئر کی، کہ مطلب جو ایسے ویسٹ میں، یورپ میں، شاید دوسری کوئی کنٹری ہوگا، تو اس میں مطلب وہ قرآن کی تلاوت سنا رہے ہیں لوگوں کو. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی بہت سارے لوگوں نے، ہے نا؟ اور بہت سارے ایسے ہیں جو واقعی وہ قرآن سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں because they are badly needed, they are in need. اور میں یقین کروں، میرے خود آنکھوں سے آنسو آگے کہ واقعی یار کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن تک قرآن شاید ابھی پہنچا ہی نہیں. وہ کس کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچانا؟ اور جو لوگ پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوش و خرم رکھے اور ان کی کوششوں کو قبول کرے. اور یعنی میں کیا کر رہی ہوں اس سلسلے میں نے کس کو پہنچایا ہے قرآن؟ میری بھی تو ذمہ داری ہے. میرے ارد گرد جو لوگ ہیں، میں کیا کر رہی ہوں ان کے؟ تو یہ قرآن جو اتنا بڑا معجزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو چلی گئی، اب یہ میرے اور آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کا پیغام جو ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اس سلسلے میں، ورنہ رکے گا تو نہیں. یہ میسج تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے خود ذمہ لیا ہوا اس کی حفاظت کا بھی، اس کو پہنچانے کا بھی. اور اللہ تعالیٰ یقیناً کہتا ہے کہ، اور وہ اللہ تعالیٰ ظالم بھی ہرگز نہیں ہے کہ کسی تک یہ پیغام پہنچے ہی نہ اور وہ اس کو عذاب دے دے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اور آپ سے پکڑ ضرور ہو سکتی ہے اور پوچھ ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذمے یہ ذمہ داری تھی تو آپ نے کتنی پوری کی. اللہ تو اپنے دین کی حفاظت بھی کرے گا اور پہنچائے گا بھی، بے لیکن شک میرے بے اور شک. آپ پہ جو ہے، اور وہ ہے نا کہ انسان یہ قرآن کا جو امانت تھی، یہ جو بار تھا، سورہ احزاب کے اینڈ پہ بھی آتا ہے نا، اس کو زمین و آسمان پہ پیش کیا گیا، اور انہوں نے پہاڑوں پہ پیش کیا گیا، سوری زمین و آسمان پہ نہیں، زمین پہ پہاڑوں پہ پیش کیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے. لیکن انسان جو ہے وہ جاہل ہے، ظالم ہے، اس نے اس کو قبول کر لیا. یعنی مطلب ہمارے سروں پہ ہے، ہم نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، لیکن کیا ہم کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ ہماری جہالت ہے اور ہمارا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر ہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے، ہم سب کو انکلوڈنگ می. اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے لے، بس یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، ہم سے خدمت لے لے اللہ اس قرآن کی. آمین آمین انشاءاللہ. اچھا میں خیال اب نصرت اب نیکسٹ وائنڈ اپ تھرسڈے کرتے رکھیں ہیں. گے ہاں کیونکہ یہ آیت انشاءاللہ ہمیں 24 تک ہو گئی نا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اینڈنگ دعا بھی کرتے ہیں، آپ نے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ، اینڈ بھی کر دیں، پھر میں ریکارڈنگ آن کر کے 5 منٹ اگر کسی کا اوپینین ہوگا تو لے لوں گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. میرے بتانے میں، کہنے میں، آپ کے سننے میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے، اپنی فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، بلکہ ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو آگ سے آزاد کر دے، اور ہمیں ہم سے اپنی آگ کو اتنا دور کر دے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کو دور کیا ہے، اور ہمارے اور اپنی آگ، تیری آگ میں بہت زیادہ دوری کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی آگ کو حرام کر دے. اور اس محفل میں جتنی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے جائز حاجات کو قبول فرمائے. کوئی جملہ پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، ان سب سے دور فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب العالمين. السلام آمین عليكم. یا رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.